اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم ہمارے پاس ایک ساتھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجسمہ یا تصویر تعظیم یا کسی شرکی عقیدے کے لیے لگائی گئی جائے تو یہ جائز نہیں ہے، مگر صرف فن اور آرٹ کے لیے لگانا اس میں کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے دلیل دی کہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے تماثیل بنایا کرتے تھے، اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، جائز نہ ہوتی تو حضرت سلیمان ایسا کام نہیں کیا کرتے۔ اس کا کیا جواب دیں گے شیخ؟ بھائی دیکھیے، اولاً تو میں اس قسم کے اپنے بھائیوں سے جو اردو پڑھ کر کے اور اردو کی تفسیر یا پڑھ کر کے فتویٰ دینا شروع کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے، اور جب تک کسی بڑے عالم کی کتاب اور یہ اس میں یہ چیز نہ مل جائے اس طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے، اس قسم کی باتیں ذکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تھی، اسلامی شریعت میں اسے منع کیا گیا ہے کہ نہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء، پرانے انبیاء کی شریعتیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ دلیل نہیں ہے، اللہ یہ کہ ہمارے ہاں اس طرف اشارہ مل جائے، خاص طور پر اگر کسی چیز کی منع آ جائے تو وہاں پر دلیل نہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، ہے کہ نہیں؟ یہ یہود کا جہاں پر ذکر ہے، یہ بھی اعتراض ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نا، کہ ہاں یہ ہماری اس چیز کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اس پر عمل کرتے تھے، انبیاء عمل کرتے تھے، تو اللہ نے ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها۔ تو اگر یہ مان لیا جائے پہلی بات کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں یہ چیز جائز تھی، تو اسلامی شریعت میں اسے منع کر دیا گیا، چاہے وہ تعظیم کے لیے ہے یا بغیر تعظیم کے ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز بالکل واضح نہیں ہے کہ وہ تمثال انسان اور جانور کی تمثال ہوا کرتی تھی۔ تمثال کے معنی اسٹیچو ہے، اب کسی درخت کی بھی بنا سکتے ہیں، کوئی اور چیز ہو سکتی نہ ہو سکتی ہے، اسے مفسرین کا اس کے اندر جو ہے، جبکہ لفظ تمثال بول کر کے عام طور پر کوئی انسانی ہی تصویر ہوا کرتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی بالکل واضح اور صریح دلیل ہونی چاہیے کہ ہاں وہ انسان یا جاندار ہی کی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بہت سی جگہوں پر حدیث رسول بڑی اہم اور بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے قرآن میں ایک حکم مطلق ہے لیکن حدیث میں اسے قرآن میں مجمل ہے لیکن حدیث میں مفصل بنا دیا گیا ہے کہ نہیں؟ قرآن میں مطلق ہے، اسے مقید کر دیا گیا ہے، حدیث میں عام ہے، اسے خاص کر دیا گیا ہے، یا اس کا ایک معنی ہوتا ہے اور قرآن نے اس کا، حدیث نے اس کا ایک اور معنی پہنایا ہے جو عام طور پر لوگ نہیں جانتے تھے۔ ایسے بہت سی مثالیں جیسا کہ اس سے پہلے یہ باتیں گزر چکی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں، اس لیے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، جن علماء نے احکام القرآن پر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اس موضوع کو چھیڑا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام العربی رحمہ اللہ نے احکام القرآن جہاں اس آیہ لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس امت کے اندر 7 یا 8 یا کتنی حدیثیں مجھے یاد ہے انہوں نے ذکر کی ہیں، یعنی وہ جو ہے تعظیم کے لیے ہے، غیر تعظیم کے لیے ہے، انسان کی ہے، ہر تصویر کے بارے میں کیا ہے وہ اللہ کے اس حدیث لا کر کے نقل کر دی ہیں۔ اور اس سے بھی واضح بات شاید صحیح مسلم کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں داخل ہوئے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو دیکھا کہ ایک جو پردہ لٹک رہا اس کے اوپر تصویر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تعظیم کے لیے تو نہیں تھی، تعظیم کے لیے تھی، وہ مجسمہ بھی نہیں تھا، وہ مجسمہ بھی نہیں تھا بلکہ کپڑے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے ہٹانے کا حکم دے دیا اور اس کی گردن توڑ دینے کا حکم دے دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مجسمے خواہ تعظیم کے لیے ہے یا غیر آپ نہیں کر رہے ہیں تعظیم، دوسرا ہے اس کی تعظیم۔ ایک مجسمہ ہندوستان میں آپ بنا دیجئے، 10 سال تک لوگ اس کی تعظیم نہیں کریں گے، اس کے بعد آنے والے لوگ شروع کر دیں گے۔ اس کی سب سے واضح مثال حدیث سے اساف اور نائلہ ہے۔ اساف اور نائلہ یہ 2 بت تھے جو خانہ کعبہ کے پاس رکھے ہوئے تھے، پہلے زمزم کے پاس تھے، پھر انہیں اٹھا کر کے صفا اور مروہ پر رکھ دیا گیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ انصار اور بعض صحابی صفا اور مروہ کے درمیان جب پہلی بار گئے تھے تو انہیں طواف کرنے میں جھجک ہو رہی تھی کہ یہاں تو صفا پر یہاں بت ہے اور وہاں پر بت رکھا ہے، اس لیے کہ مکہ فتح نہیں ہوا تھا، ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اساف اور نائلہ کیا تھے؟
माई आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान है कि ये मर्द और औरत थे, इन्होंने खाने काबा के तवाफ के दरमियान में कुछ दोनों रज़ामंदी से कुछ ऐसे फहश काम करना चाहे तो अल्लाह ने लोगों के सामने ही इबरत तौर पर उन्हें पत्थर बना दिया। तो इबरत के लिए काफी दिनों तक उन्हें कहां रखा गया था? जमजम का कुआं जहां था, ताकि लोग इबरत करेंगे, देखो इस घर के अंदर अगर तुमने कोई गुनाह किया देख लो ये होने वाला है। लेकिन बाद में उसे उठाकर कहां रख दिया गया? तो जब ये लोग खत्म हो गए इसको जानने वाले, तो लोग उनकी पूजा करना शुरू कर दिए। तो आप ये कहें कि हाँ भाई हमारा मकसद ताज़ीम नहीं है, लेकिन बाद में आने वाले लोग क्या करेंगे? ताज़ीम करना शुरू कर देंगे। जी सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफीद हों और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएं। याकूब अजीज 009665089595707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएं। अब्दुल उमरी 00966502627 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।